السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج منگل 5 اگست 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ آج کہنے کو بہت کچھ ہے، کوشش کروں گا سمیٹوں اپنے خیالات کو، اپنی خبر کو، اپنی رائے کو اور آپ تک پہنچاؤں۔ یوم استحصال کشمیر بھی 5 اگست کے دن منایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی ملک بھر میں جو ریلیاں اور تحریک اور جلسہ اور احتجاج ہے وہ بھی آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ساتھ آج ایک بار پھر الیکشن کمیشن حرکت میں آیا ہے، 9 اہم ترین جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں ان کو نااہل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں جا رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے دے رہی ہے؟ اور آج جو تحریک تھی، آج جو جلسے جلوس یا لوگ باہر جو نکلے یا نہیں نکلے، اس کا جائزہ لے کے یہ طے کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ناقص معلومات کے مطابق کہ آج کا دن پی ٹی آئی کے لیے کامیاب رہا یا ناکام رہا۔ آفتاب اقبال صاحب بہت پہنچے ہوئے دانشور باہر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے اس عوام کے حوالے سے۔ عوام کو انہوں نے اکثریت کو ایک گروہ، ایک ہجوم اور ایک ریوڑ قرار دیا ہے کہ یہ عوام جو ہیں گھروں سے باہر کیوں نہیں نکلتے، باہر تشریف رکھتے ہیں وہ خود۔ اس حوالے سے بھی جائزہ لیں گے، ان کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں گے، اور پھر یہ کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے، چونکہ آج 5 اگست بھی ہے تو آپ کو یاد ہے اس کی پوزیشن تبدیل کی تھی جو آئینی طور پر بھارت کے آئین میں موجود تھی 371۔ تو نریندر مودی سرکار کا ایک بڑا خفیہ اور خوفناک پلان ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کے لیے مزید۔ یہی وجہ ہے کہ کل اور پرسوں وادی میں لوگ 5 اگست کی مناسبت سے باہر نہ نکلیں، احتجاج نہ کریں۔ وہاں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں نوٹ کی گئیں، سیکیورٹی فورسز کی موومنٹ نوٹ کی گئی۔ کل رات 4 اور 5 کے درمیانی رات آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ خبر بڑی وائرل تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی پاکستان کی فضائیہ اور بھارتی فضائیہ آسمانوں میں ہے اور کسی بڑی جنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ تو کل رات ہی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس کی وضاحت بھی میں کروں گا کہ آل واز ویل وہ ہو کیا رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا، اور مودی کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو اگلا خوفناک پلان ہے وہ ہے کیا۔ محمود خان اچکزئی نے ایک بڑا عمدہ فارمولہ دیا ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے آ جائیں ذرا آج احتجاج پہ آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو بھی سننے والا ہے وہ چاہے گا کہ اجمل جامی یہاں بیٹھ کے یہ کہے کہ آج پورا ملک سڑکوں پر تھا، کامیاب، شاندار، جاندار، تاریخی احتجاج ہوا۔ ایسا ہی ہے۔ جو نون لیگ کا یا اینٹی پی ٹی آئی ووٹر سپورٹر ہے وہ چاہے گا کہ اجمل جامی ویلاگ میں بات کرے کہ جی بندہ تو نکلے ہی نہیں، احتجاج ناکام ہو گیا۔ تو مرضی کا سچ سننے کے لیے مرضی کے سچ بولنے والے بے شمار موجود ہیں مارکیٹ میں، انہیں آپ دیکھ لیں، انہیں آپ سن لیں۔ میں یہ بیان کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان۔ عمران خان صاحب اگر آج جیل سے باہر نکلیں تو واقعتاً ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ باہر آ جائیں گے۔ عمران خان اگر اندر ہیں تو موجودہ جو دستیاب قیادت ہے اس کے کہنے پر، ان کے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے، ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اب لوگ اس طرح سے نہیں نکلتے جیسے عمران خان صاحب کے لیے نکلا کرتے تھے، یا جیسے ان کے جیل جانے کے بعد کسی حد تک لوگ باہر آتے تھے، یا جیسے پابندیوں کے باوجود انہوں نے الیکشن میں ووٹ دیا۔ یہ ہے ایک بنیادی فیکٹ۔ لیکن اس کے باوجود عالیہ حمزہ ہوں، ریحانہ ڈار ہوں، محمود خان اچکزئی ہوں، یا ان جیسے کئی اور لوگ، انہوں نے اپنے اپنے تئیں کوشش کی۔ آج کے دن کی سب سے بڑی جو تصویر ہے، جو ایک تاریخی تصویر ہے اور جو اس حکومت کا منہ چڑھاتی رہے گی، وہ ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کی تصویر۔ عثمان ڈار ان کی جو والدہ محترمہ ہے، کوئی 75-80 سال ان کی عمر بنتی ہے، بزرگ خاتون ہے۔ خواجہ آصف کے مقابلے میں سیالکوٹ کے حلقہ ان نے 71 سیالکوٹ 2 سے الیکشن بھی لڑا۔ الیکشن وہ تقریباً جیت گئی تھیں اصولی طور پر، لیکن جیسے بھی نتائج آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج انہیں لاہور میں ایوان عدل کے باہر چند ایک رہنماؤں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ وہ موجود تھی، بزرگ خاتون ہیں۔ تو انہیں جس طرح سے پولیس نے گرفتار کیا، پولیس وین پہ جیسے چڑھایا اور پھر انہوں نے ایسے وکٹری سائن کی جو تصویر بنائی، آئی تھنک وہ تاریخی تصویر ہے۔ احتجاج کامیاب ہوا نہیں ہوا بھاڑ میں گیا، چھوڑیں اس بات کو۔ وہ بڑی اہم تصویر ہے کہ ایک بزرگ خاتون ماں وہ باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ڈنڈا سوٹا نہیں ہے، اور اسے آپ نے گرفتار کیا ہے۔ یہ اس طرح کے مناظر میں آپ کو بتاؤں کیوں تاریخی ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب محترمہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے لیے احتجاج کے لیے مار روڈ تک پہنچی تھیں، ان کی گاڑی کو لفٹر میں اوپر اٹھا دیا تھا، تو وہ بھی تاریخی تصویر بنی تھی، اخباروں میں چھپی تھی۔ اسی طرح سے بی بی شہید کے حوالے سے ایسی کئی تصاویر ہیں۔ تو کچھ احتجاج ہوتے ہیں جن کی ایک آدھی تصویر سمبولک بن جاتی ہے، سو از دا کیس۔
میں ابھی تک کسی ایسے نون لیگ کے رہنما یا نون لیگ کے چاہنے والے سے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں سن سکا کہ ریحانہ ڈائر صاحبہ کو اس طرح سے کیوں پولیس وین میں دھکا دے کے گرفتار کیا گیا. آخر کیا خطرہ ان سے تھا اگر پورم طریقے سے وہ باہر نکلی ہوئی ہیں. تو یہاں لاہور میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملی. عالیہ حمزہ کے حوالے سے شکایت سننے کو ملی کہ ان کی گاڑی پہ پتھراؤ ہوا یا توڑ پھوڑ ہوئی اور وہ بھی لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن 4:15 بجے ہمارے ایک دوست ہیں پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں لاہور سے، عمر دراز گوندل، انہوں نے 4:15 بجے لبرٹی لاہور میں کھڑے ہو کے ویڈیو کی ہے. پیچھے نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے. کچھ قافلے وہاں سے گزر چکے تھے. ثوابی، چارسدہ، پشاور، قلعہ بالا حصار، چکدرہ، سوات، یہاں پہ رونق لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا اپنا علاقہ ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں وہ احتجاج کریں، لیکن وہ اسلام آباد نہیں آ رہے. اسلام آباد میں اراکین پارلیمان نے احتجاج کرنے کی کوشش کی. عامر ڈوگر اور دیگر نے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے اپنے رہنما کے، اور لیکن اسمبلی کو تالے لگے ہوئے تھے. یہ دوسری کہانی. اس کے علاوہ خبریں ہمیں ملی ہیں مختلف بلوچستان کے علاقوں سے اور سندھ سے. کراچی میں بھی کچھ احتجاج کی کوشش ہوئی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بہت بڑا جم غفیر تھا، بہت کامیاب احتجاج تھا، تو ایسا نہیں ہوا، کیونکہ لیڈ کرنے والا کوئی شخص ہمیں دکھائی نہیں دیا. اب میرے 2 سوال ہیں. بیرسٹر گوہر، چیئرمین پی ٹی آئی، کل پرسوں کے پی میں ایک تقریب سے مخاطب تھے. عمران خان صاحب کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب دیدہ ہو گئے، پشتو میں گفتگو کر رہے تھے. وہ کہاں ہیں؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی 1-2 گفتگو آپ نے دیکھی، وہ کہاں ہیں؟ کہیں احتجاج میں نظر آئے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب، جن کی نااہلی کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں 40 دن مسلسل نہیں آئے. یہ بھی ایک بھونڈا بہانہ ہے، کیونکہ اراکین یوزلی درخواست دے دیتے ہیں چھٹی کی، اور کئی اور لوگ بھی نہیں آتے. لوگ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں آتے، لیکن جو اسمبلی کی کارروائی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب آپ درخواست دے دیں غیر حاضری کی یا کسی مجبوری کی، تو وہ نوٹ ہوتے رہیں گے آپ. تو یہ تینوں کہاں ہیں؟ اب یہ سوال اگر میں پوچھوں تو پی ٹی آئی کے لوگ مائنڈ کرتے ہیں. بھائی جب تک رہنما باہر نہ آئیں لوگ باہر نہیں آتے. علی امین گنڈا پور تو اپنے علاقے میں رونق لگا کے بیٹھے ہیں، وہ اب اسلام آباد نہیں آئیں گے. تو کہانی مختصر یہ ہے کہ جو جس حد تک ممکن تھا وہ ایسا ہی تھا. جن لوگوں نے باہر آ کے اپنا آپ دکھانا تھا دکھا دیا. اس سے کوئی بڑا انقلاب نہیں آیا، اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. ایک لمبا پروسیس ہے، آگے چلے گی کہانی. لیکن اصل بات یہ ہوئی ہے جو محمود خان اچکزئی نے کی. انہوں نے کہا کہ آئیں ہم سب توبہ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں. یہ انہیں اسمبلی میں گفتگو کی اور ان کی تقریر بند کر دی گئی، نشر نہیں ہوئی. حالانکہ ہم لوک سبھا میں بھارتی اپوزیشن رہنماؤں کے جو بیانات ہوتے ہیں مودی سرکار کے خلاف، وہ ہمارا سرکاری ٹی وی بھی چلاتا ہے، پرائیویٹ میڈیا بھی چلاتا ہے. تو بات اصول کی صحافی کو کرنی چاہیے. اگر ہم بھارتی اپوزیشن کی لوک سبھا کی کہانی سنا سکتے ہیں اور وہاں نشر ہوتی ہے، وہ نہیں بند کرتے، تو ہمیں اپنے لوگوں کو بھی سنانا چاہیے. محمود اچکزئی کون سی خوفناک بات کر رہے ہیں؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم سب توبہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اکٹھے بیٹھیں، بات کرنا پڑے گی. 4.25 سال کے پروڈکشن آرڈر کا ریکارڈ نکال لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر انہوں نے کہا آئین کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی ساتھ دے رہی ہے، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا جی نیتن یاہو کے خلاف آپ قراردادیں یہاں پاس کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اپنے ہاں ایک نئی سیاست کا آغاز کرنا پڑے گا. کہانی ہوگی یہاں ختم. ساتھ ہی آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے آج ہی کے دن 5 اگست کو مزید 9 اراکین اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کو نااہل کر دی ہے. اب یہ جو نااہلیاں ہو رہی ہیں، یہ سمجھ لیں بات، یہ 9 مئی کے کیسز میں جو لوگ نامزد ہیں مختلف ایف آئی آرز میں جو ملک بھر میں ہیں، سرگودا کی اے ٹی سی ہو، فیصل آباد کی، لاہور کی جی ایچ کیو والے حملے ہوں، ان سب میں سزاؤں کا عمل شروع ہو چکا ہے تیزی سے. تو اس میں اب شبلی فراز، جو کہ اب میں مختصر کہانی یہ کروں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا شاید یہ پہلا واقعہ ہے، ایٹ لیسٹ جب سے میں جرنلزم کر رہا ہوں، کہ پہلا موقع ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان وہ نااہل، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز وہ نااہل، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر چند روز پہلے وہ نااہل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ رائے حیدر علی ایم این اے NH 96 فیصل آباد سے، وہ صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد والے، وہ ایم این اے کراچی سے NA 104 بلکہ فیصل آباد سے وہ نااہل، رائے حسن نواز خان ایم این اے 143 ساہیوال سے وہ نااہل، زرتاج گل ڈی جی خان سے 185 وہ نااہل، محمد انصر اقبال ایم پی ہیں سرگودا سے وہ نااہل، جنید افضل شاہی وہ نااہل، اور رائے محمد مرتضیٰ اقبال. 9 لوگ ہیں جو نااہل قرار دیے الیکشن کمیشن نے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلے ان کے بارے میں سنائے ہیں. اب آ جاتے ہیں وہ اصل بات جس کے لیے میں نے آپ کو روکا ہوا ہے. پی ٹی آئی کو اب کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا باقی بچی ہیں؟ بیانات، اعلانات سب آپ دیکھ چکے ہیں، اس پہ میں نہیں جاؤں گا. پکڑ دھکڑ، احتجاج، جلسہ جلوس سب آپ دیکھ چکے ہیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طرح سے نااہلیاں تھوک کے حساب سے کی جا رہی ہیں،
جس طرح سے الیکشن کمیشن فوراً حرکت میں آ کے ڈی سیٹ کر رہا ہے اور نئے ضمنی انتخاب کی تاریخیں نکال رہا ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں ضمنی انتخاب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی دانست میں ان کا فیصلہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے ضمنی انتخابات کا، اور عمران خان صاحب میری رائے کے مطابق اس کے حق میں ہیں کہ ایسے ضمنی انتخاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی نااہلیوں کے بعد ایسے ضمنی انتخابات کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں پہ آپ نے 2 نمبری سے بندے منتخب کروانے ہیں تو فائدہ نہیں، لڑیں نہ، چھوڑ دیں، خالی چھوڑ دیں۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دلیل میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ جمشید دستی مشہور زمانہ، یہ این اے 175 مظفر گڑھ سے نااہل ہوئے، تو نااہل ہوئے تو الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ کر دیا، ٹھیک۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے این اے 175 پر نیا شیڈول جاری کیا ضمنی انتخاب کا، جو کہ 17 جولائی کو جاری ہوا ہوگا۔ اب یہ بات دھیان سے سنیں۔ جمشید دستی لاہور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور چھوٹی عدالت کا اس کے خلاف، لاہور ہائی کورٹ اس کو حکم امتناع دیتا ہے اور اس شیڈول کو معطل کر دیتا ہے۔ این اے 175 میں ضمنی انتخاب نہیں ہو رہا، الیکشن کمیشن نے شیڈول معطل کر دیا، کیونکہ دستی لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، دستی، اور لاہور ہائی کورٹ جب تک مکمل فیصلہ نہیں دے گا یہاں الیکشن نہیں ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ میدان خالی نہ چھوڑیں، مقبول جماعت ہے، میدان خالی نہ چھوڑیں، ان فیصلوں کو چیلنج کریں۔ 9 مئی میں اگر کوئی ملوث نہیں ہے تو ثابت کریں کہ ہم ملوث نہیں ہیں، چاہے جو بھی صورتحال ہو، اور ایٹ لیسٹ اسٹے آرڈر لے کے ضمنی انتخابات کو رکوائیں۔ ورنہ یہ حکومت تو چاہتی ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیا، کہ فوراً ضمنی انتخابات کروائیں، مرضی کے بندے منتخب ہوں، پی ٹی آئی حصہ نہ لے، زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا ضمنی انتخابات کا، تو 14، 15، 20، 25 حلقوں میں اگر انتخابات ہوتے ہیں، 30 میں ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے منتخب ہو جاتے ہیں، تو آپ مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں کیا ساکھ ہوگی اس نظام کی، کیا ساکھ ہوگی اس جمہوریت کی، اس پارلیمان کی، ان انتخابات کی؟ کوئی ساکھ نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی نکتہ ہے۔ لیکن آپشنز کیا ہیں جو میں آپ سے بار بار ڈسکس کر رہا ہوں؟ اس سے پہلے استعفے دینا بالکل فائدہ مند نہیں ہوگا، بائیکاٹ کرنا کسی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیڈیلی ہر کیس کو کنٹیسٹ کر کے حکم امتناع لے کے ضمنی انتخابات رکوانے چاہیے، تاکہ دھونس سے، من مرضی سے، مرضی کے بندے منتخب کر کے ایوانوں میں نہ آ جائیں۔ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں، عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اس حق کی تحفظ کے لیے انہیں میدان عمل میں آنا چاہیے۔ اب میں ذرا تھوڑی سی بات آپ سے اور کر لوں۔ یہ جو 5 اگست کی میں کہانی آپ کو سنا رہا تھا نا، آج یوم استحصال ہے، تو ڈی چوک پر تقاریب تھیں، حکومت بھی مخاطب تھی، ہم سب پاکستانی اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ تو وہاں بچے تھے آس پاس، آپ نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی، اسکولوں کے بچے لائے گئے تھے، ان سے پوچھا گیا 5 اگست کو کیا ہوا، انہوں نے کہا عمران خان کو گرفتار کیا گیا، 732-33 دنوں سے ہو گئے گرفتار ہوئے۔ تو وہاں بچے 5 اگست کو کشمیر کے حوالے سے انہیں ذہن میں نہیں تھا، عمران خان ان کے ذہن میں تھا۔ یہ ہے وہ بنیادی نکتہ جو یہ ناچیز ایک عرصے سے اپنے حکمرانوں کی خدمت میں، دانشوروں کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں بیان کر کے تھک گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے جسے سمجھیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں یوتھ کا بلج، یوتھ سب سے زیادہ ہے، 65%، اور یہاں پہ جو 65% یوتھ ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ انہیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ عمران خان کے بیانیے کے رد بیانیہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بیانیہ اختیار نہیں کر سکے۔ آپ مجھے بتائیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایسا کیا بیانیہ ہے کہ نوجوان نسل ان کی طرف متوجہ ہو؟ ہے کوئی بیانیہ تو مجھے بتا دیں۔ تو وہ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ عمران سے جڑے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی ایسا کوئی بیانیہ نہیں دے سکے جس کی وجہ سے یوتھ عمران کو چھوڑ کے عمران کو چھوڑ کے نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے۔ یہاں خبر آتی ہے کہ بنگلے کی تزئین و آرائش کے لیے 4 کروڑ روپے رکھ دیے گئے ہیں، یہاں خبر آتی ہے اتنی نئی گاڑیاں لے لی گئی ہیں، یہاں خبر آتی ہے ٹریول الاؤنس کے لیے اتنے پیسے رکھ دیے گئے ہیں، یہاں خبر آتی ہے چینی اسکینڈل ہے، گندم اسکینڈل ہے۔ تو ایسی خبروں کے بعد کیا یوتھ ان جماعتوں کو محبت کرے گی یا عمران خان کو جو جیل کاٹ رہا ہے؟ فطری سی بات ہے، اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں، آپ بھی غور کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کشمیر کی بات کی، کشمیر کی صورتحال بڑی سنجیدہ ہے۔ ایک تو پاکستان کے اوپر الزام لگا کہ پہلگام، پھر جنگ ہوئی، آپ نے صورتحال دیکھی۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بہت سیکھ پائیں نریندر مودی کے اوپر، اور اگلے 24 گھنٹوں میں مزید ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ پہلے انہوں نے 25% لگایا تھا، اب خبر ہے 50% تک ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ روس سے تیل خریدتے ہیں، روس سے انرجیز کی ضروریات پورا کرتے ہیں، اور روس یوکرین میں لوگوں کو مار رہا ہے۔ یوکرین نے بھی پاکستان کے اوپر الزام لگایا، وہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا۔ تو نریندر مودی کی چھیڑ بنا لی انہوں نے سیز فائر،
اور ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار کر رہا ہے ٹرمپ انہیں کہ یا تو آپ ہماری پوری کی پوری مرید بنیں یا پھر آپ کو ہم ڈنڈے سے لتاڑیں گے. انڈیا کے لیے یہ ٹیسٹنگ کیس بنتا جا رہا ہے. بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے نریندر مودی کے لیے, بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. لیکن چونکہ نریندر مودی ہے بی جے پی, نریندر مودی ہے ہندوتوا, یہ باز نہیں آئے گا. خبر میں آپ کو یہ دینے لگا ہوں کہ پہلے انہوں نے 5 اگست کو کشمیر کا سٹیٹس جو انڈین آئین میں تھا وہ تبدیل کیا, 371 کو ڈیزالو کیا. اب جو اصل پلان ہے جو بڑا خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں, جو کچھ لوگوں سے میری انڈیا میں بات بھی ہوئی, کہ نریندر مودی, امیت شاہ اور دیگر ایک پلان ڈسکس کر رہے ہیں جس کے مطابق جموں جو ریجن ہے, ہمیشہ آپ یاد رکھیں یہ جموں اینڈ کشمیر لکھا جاتا ہے. جموں ایک علیحدہ ریجن ہے, میرے بزرگوں کا تعلق بھی وہاں سے تھا, اور کشمیر ویلی ایک علیحدہ ریجن ہے. تو یہ کرنے یہ لگے ہیں کہ جموں کو علیحدہ سے ایک ریاست بنا دیں گے, چونکہ وہاں پہ ہندو پاپولیشن اب زیادہ 95% ہے. کسی زمانے میں یہ 60-40 ہوتی تھی 1947 کے مطابق, اور ویلی تو میجورٹی 90% سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں پہ, وادی. تو یہ کرنے لگے ہیں جموں کو علیحدہ راجیہ صوبہ, کشمیر کو علیحدہ راجیہ صوبہ یا پھر یونین ٹیریٹری, اور یہی صورتحال لداخ کی کرنے لگے ہیں کہ اسے ایک تیسرا ریجن بنا کے یونین ٹیریٹری بنا دیں گے. اس کے بعد کشمیر کے جو جغرافیکل سٹیٹس ہے وہ تبدیل کرنے لگے ہیں. وہ خطرناک بات ہے, اور اس میں پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی گند ماریں گے یہ اپنے تئیں, اپنے کاغذوں میں, جیسے ہمارے ہاں آئین میں لکھا ہوا ہے یا ہمارے نقشے پہ مقبوضہ کشمیر آتا ہے ہمارے ساتھ, ایسی لچ فرائی کرنے لگے ہیں. اور ان کو ڈر تھا کہ 5 اگست کو کشمیری باہر نکلیں گے, اس لیے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں وہاں غیر معمولی سیکیورٹی کی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو ملی. اور رات گئے وہاں پہ کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا, آذان جاوید ایک وہاں پہ مقامی صحافی ہیں, کہ جی یہاں پہ جہاز اڑ رہے ہیں, ومان اڑ رہے ہیں, جنگی جو ومان ہوتے ہیں. تو یہاں بھی خبریں ہیں کہ ایئر فورس بھی الرٹ پہ. ایئر فورس ہماری تو ویسے ہی الرٹ پہ ہے, لیکن کل رات ایئر فورس دونوں ممالک کی فیس ٹو فیس نہیں آئی. کل رات جنگ کا کوئی خدشہ نہیں تھا, یہ میں نے ٹویٹ بھی کر دی تھی جو میری معلومات تھی. فی الحال مودی کو امریکہ کی پڑی ہے, فی الحال مودی کو کشمیر کو فکس کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ کھلبلی وہاں پہ مچتی ہمیں دکھائی دیتی ہے. جانے سے پہلے ملک احمد خان پنجاب اسمبلی کے اسپیکر, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنما جو یہاں احتجاج کر رہے تھے پی ٹی آئی کے, وہ پرامن تھے, ان کو رہا کیا جائے. انہوں نے مصطفیٰ شجاع الرحمان کو کہا ہے کہ ان کو رہا کروایا جائے. تو اگر اسپیکر کہہ رہا ہے کہ یہ پرامن طور پہ احتجاج کر رہے تھے, گرفتاری غلط ہے, تو باقی ریحانہ ڈار اور دیگر کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ جواب دیجیے گا. اللہ حافظ.